3:29 یہ کیا ہے کہ میرے اٹھنے کے بعد چھت پر آنے کے بعد لاہور شہر کا جو سسٹم چل رہا تھا، جو بادل بھرے ہوئے تھے، جو کالے بادلوں کے لشکر چل رہے تھے، ایکٹیویٹ تھے، آسمان کلاؤڈی تھا، وہ میرے آنے کے بعد چھت پر میری بات کے دوران میں سسٹم ڈس اپیئر ہو گیا۔ کیا میں اتنا ہی خطرناک انسان ہوں کہ جس کے چھت پہ آنے سے سردی کا موسم گرمی میں بدل جاتا ہے، کالے بادل غائب ہو جاتے ہیں، آسمان کی فضا صاف ہو جاتی ہے؟ نیچر مجھے دیکھ کے کیوں بھاگ گئی؟ سورج تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن سورج کے ساتھ جو سسٹم کام کر رہا تھا، موسم بدل کیوں گیا؟ اگر گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو ایک انسان کے آنے پر لاہور شہر کا موسم ڈی ایکٹیویٹ کیسے ہو گیا؟ یہ سسٹم تو چل رہا تھا نا، سائنس پڑھنے والوں کے مطابق تو یہ سسٹم کام کرتے رہنا تھا، تو یہ سسٹم بند کیسے ہو گیا؟ سورج کے سامنے کے بادل غائب کیوں ہو گئے؟ اور وہ دوبارہ ایکٹیویٹ بھی نہیں ہوئے، خود بخود سمندر کی لہریں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اگر لہر ادھر آتی ہے تو واپس جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں خود بخود، کیونکہ کوئی نظر تو آتا نہیں ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے، کیونکہ اسے کو روک بھی نہیں پا رہا کوئی۔ ایسا نہیں کہ لہر آگے آ گئی تو وہیں رک گئی، یا پیچھے چلی گئی تو وہیں رک گئی، سمندر آگے کی طرف آتا ہے، پیچھے کی طرف جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سائیکل میں چل رہا ہے۔ تو اگر بادل آ رہے تھے تو جا رہے تھے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر کالے بادل جمع تھے تو جمع رہنے چاہیے تھے۔ میرے آنے سے بادلوں کو کیا فرق پڑ گیا؟ میرے آنے سے بادلوں پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، میرے آنے سے کالے بادلوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، میرے آنے سے سورج پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن میرے سامنے آنے سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، جب میں سامنے نہیں تھا، ویسے تو میں رات کو بھی تھا۔ جو سیریز اللہ ہے کے نام سے بنی ہے، اب یہ دوسری سیریز ہے، لیجنڈ جب آ جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے، ٹھیک؟ جب اللہ ہے کی سیریز کے اندر بنی ایک بات، تو ہم نے دیکھا کہ میرے آنے سے تو کوئی موسم پہ فرق نہیں پڑا، کچھ وقتوں میں پڑا، کچھ وقتوں میں نہیں پڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک میں نے ویڈیو فوٹیج بنائی کسی کے لیے، جس نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہ سورج ہے سامنے، میں نے کہا ڈھانک کے دکھاؤ، کیونکہ اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا اتفاق سے آ جاتے ہیں، اتفاق سے چلے آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو تمہیں لگتا ہے اتفاق ہے یا کسی کے کیمرہ اٹھانے سے خود کام ہو جاتا ہے یا کچھ، میں نے کہا چلو تم کرو، میں سامنے کھڑا ہوں۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ پریکٹیکل تھا نا، پریکٹیکل کے سامنے ختم ہو جاتا ہے انسان کی ساری تھیوری، فالس تھیوریز وہیں بسٹڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کیمرہ جان بوجھ کر آن کیا اور یہ دکھایا کہ دیکھو ہوتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پروو ہوا کہ کیمرہ اٹھانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آسمان کا، کیمرہ اٹھانے سے بادلوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، میرے کہنے سے چاہنے سے بھی بادلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جو انٹرفیئر کرتا ہے میرے اور یونیورس کے بٹوین میں؟ یہ ہے وہ چیز جو سمجھنی ہے۔ میرے اور بادلوں کے بیچ میں کون آتا ہے؟ میرے اور سسٹم آف یونیورس کے بیچ میں کون آتا ہے؟ کون ہے جو بیچ میں آ کے ایک دم سے چینج کرتا ہے سب کچھ اور چلا بھی جاتا ہے؟ کوئی تو ہے نا، خود نہیں ہو سکتا، یہ خود نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خود گئے تھے تو خود واپس آنے چاہیے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، کتنی دیر ہو گئی مجھے اٹھے ہوئے؟ تو میرے اٹھنے کے بعد سسٹم بند کیسے ہوگا لاہور شہر کا؟ ایک انسان سے سائنس کے دعوے کرنے والے کہہ رہے ہیں سسٹم چلے گا، بادل چلیں گے، یہ چلے گا، فوگ اور اسموگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی دوپہر میں تو دھوپ ہی پڑتی ہے، تو اللہ ہے کہ سیریز کے اندر اللہ نے اس چیز کو بھی ڈسپروف کیا ہے کہ دوپہر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے گرمی کا۔ وہ دوپہر کے موسم کے اندر بھی سورج کو ڈھانک کے نکال کے لے آ سکتا ہے اور بادلوں کا سسٹم ایکٹیویٹ رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اس دن یہی تو چل رہا تھا، 5 جنوری 2026 یہی چل رہا تھا، کالے بادل آنا جانا آنا جانا آنا جانا اور مغرب تک، اور پھر اچانک سے سارے سسٹم کو اللہ نے ایسا پھیلایا کہ وہ سورج ہی غائب کر دیا اور لے گیا۔ تو اس دن تو نہیں ہوا یہ چیز۔ اس کے بعد 5 جنوری، 6 جنوری، آج 7 جنوری، اور اس کے پیچھے کے 4 جنوری، 3 جنوری، 2 جنوری، 1 جنوری، پورے سال کی بگننگ سے میریکلز چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، اور آج 7واں دن ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ 2026 دنیا کے تمام باطل مذاہب کی موت کے ساتھ اسٹارٹ ہوا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا شاید 2025 بہت ہے، 5 سال کام کر لیا اسلام کی سچائی کے لیے، جتنی پلے لسٹیں بنی ہیں بہت ہیں، 150 سے زیادہ پلے لسٹیں بن گئی ہیں، مختلف قسم کے معجزات ہیں۔ میں نے سوچا بہت ہے، ضرورت نہیں اب، پر مجھے نہیں پتا تھا ابھی کچھ اور کسر باقی ہے جو بادشاہ کو کروانی ہے پوری، ان جھوٹے مذاہب اور جھوٹے ان کے پیروکاروں کے خلاف، ان جھوٹے سائنس والوں کے خلاف، سائنس کی کتابیں چاٹنے والوں کے خلاف، ملحدین کے خلاف، بانگڑ بلوں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف، صحابہ کے دشمنوں کے خلاف، اولیاء کرام کے دشمنوں کے خلاف۔ کرامات نہیں ہوتی ہیں، شمس تبریز کے کہنے پہ سورج کی گرمی نہیں پڑی، کسی کے چاہنے پہ کچھ نہیں ہوا، لیجنڈ کے چاہنے پر اللہ نے 6 جنوری کو لاہور شہر کا موسم غائب کیا تھا۔
آج تو میں نے نہیں چاہا تھا کچھ بھی، تو یہ آج کیا ہوا؟ یہ میری چاہت نہیں تھی، یہ تو میرے رب کی چاہت تھی۔ وہ کچھ دکھانا چاہ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اسے روک نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، بلکہ وہ کرتا ہے تو فضل ہے، میں تو خوش ہوں۔ اگر آج یہ نہ ہوتا میرے آنے کے بعد تو یہ سیریز ہی نہیں بنتی کہ لیجنڈ جب آ جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے۔ سوال تو بنتا ہے ایک شخص سے کائنات کا تعلق کیا ہے؟ اگر گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تو کائنات میرے آنے جانے پر حرکت میں کیوں آ جاتی ہے؟ کائنات میں میرے آنے جانے پہ حرکت میں تبدیلیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ میرے آنے جانے سے موسم کا کیا تعلق ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ، کیونکہ یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ 5 اکتوبر، 5 نومبر، 5 دسمبر، 5 جنوری، لگاتار چوتھا مہینہ، 4 مہینے، 5 تاریخ، اور 5 تاریخ اسپیشل۔ اللہ اکبر، اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ 5 نومبر، 6 نومبر، 7 نومبر، معجزات کی سیریز۔ 5 اکتوبر، 6 اکتوبر، معجزات کی سیریز۔ 5 جنوری، 6 جنوری، 7 جنوری، معجزات کی سیریز۔ دسمبر کی 5 کو مجھے پتہ ہے میں نے لیکچر بنایا تھا، اب اس 6 کو 7 کا نہیں پتہ، لیکن دسمبر کے اندر تو پورا مہینہ گیا۔ سوال تو بنتا ہے لیجنڈ کا موسم سے کیا تعلق ہے؟ 6 اکتوبر کو جب لاہور سے اسلام آباد سفر ہوا تھا تو آندھی طوفان چل رہے تھے لاہور شہر میں اور اسلام آباد پر، اور پاکستان میں عجیب و غریب سسٹم داخل ہوا تھا، چل رہا تھا، ایکٹیویٹ تھا، اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ اور دعوے کرنے والے دعوے کرتے رہے کہ سائنس پڑھنے والے کہ سسٹم یوں کرے گا یوں کرے گا، سسٹم نے ان کی بات نہیں مانی۔ سسٹم لیجنڈ کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوا، لیجنڈ کے ساتھ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا۔ لیجنڈ کے آنے جانے پر، ظاہر ہونے پر، چھپنے پر، سونے پر، اٹھنے پر موسم کو تبدیل کون کرتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب دنیا کے انسانوں پہ ادھار ہے۔ اگر میرے چاہنے پہ یہ سسٹم کام کرتا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جب کیمرہ اٹھایا تھا تو 3-4 منٹ میں سورج کے سامنے کالے بادل کیوں نہیں آئے؟ میں چاہ رہا تھا آ جائیں، چلو میں خود اپنے آپ کو ڈسپروف کر رہا ہوں۔ کسی کی جرات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپروف کرے گا؟ ایتھس کہتا ہے کہ وہ سچا ہے، میں کہتا ہوں ایتھس جھوٹا ہے۔ میں اپنے آپ کو ڈسپروف کر رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے مقابلے پہ خود کو تھوڑی خدا بناؤں گا، میں سچا کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میں کہہ رہا ہوں میں ڈسپروف، میں چاہتا تھا کہ کالے بادل آ جائے آن کیمرہ آئیں، پھر میں اس بندے کو دکھاؤں جو کہہ رہا تھا کہ خود بخود نہیں ہوتا، میں اسے کہتا دیکھ کالے بادل کیوں آ گئے، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، اس میں ڈسپروف ہوا اس بات پر کہ انسان کے چاہنے سے یونیورس کام نہیں کر رہی، اللہ کے چاہنے سے یونیورس کام کر رہی ہے۔ تو جب میرے چاہنے سے کالے بادل کا ٹکڑا نہیں آ سکتا تو میرے آ جانے سے پورا سسٹم کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اس سسٹم کو غائب کیا گیا ہے، اس سسٹم کو انٹینشنلی ڈسپیئر کیا گیا ہے، اس سسٹم کو انٹینشنلی ڈی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اور بادلوں کو صاف کر دیا گیا، آسمان کو صاف کیا گیا، سورج کی روشنی کو بڑھا دیا گیا، اور موسم ایسا کر دیا گیا جیسے سردی کا موسم ہی نہیں ہے۔ اس وقت کوئی سردی نہیں فیل ہو رہی، یہ تو میں نے پہنا ہے، سردی نہیں ہے موسم میں، ٹھنڈ نہیں ہے موسم میں، گرماہٹ ہے، اور ایک خوبصورت سا موسم ہوا ہے، نہ فوگ نہ اسپوک نہ کچھ۔ کل 6 جنوری 2026 شام کے بعد سے لاہور شہر والوں نے دیکھا اور میڈیا نے رپورٹ کر دیا جی سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، فوگ ہے، دھند ہو گئی ہے، نگاہ صفر ہو گئی، فلانا ڈھماکا، اور رات بھر دیکھتے رہے سورج۔ کل تو چاند نظر نہیں آ سکا کسی کو، ستارے بھی نظر نہیں آ سکے، اللہ اکبر۔ آج پورا سورج جو نظر نہیں آ رہا تھا، کالے بادلوں میں تھا، وہ اچانک روشن ہوا، اور اسی ویڈیو کے بعد سسٹم بھاگ گیا۔ کتنے اتفاقات ہیں بھائی یونیورس میں جو میرے ہی ساتھ ہوتے ہیں، خالی اتفاق نہیں ہے۔ عقل استعمال کرتے ہو، اسلام میں آؤ، اسلام میں آؤ، ایتھس کی بات میں مت آؤ۔ یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ تم سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے خلاف ورگلا رہے ہیں، یہ تمہیں محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافر بنا رہے ہیں۔ میں ہوں ان کا امتی، اگر میرے ساتھ اللہ کے اتنے معاملات ہیں تو سوچو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے معاملات کیا ہوں گے؟ تمہیں معمولی باتیں لگتی ہیں، یونیورس میں تبدیلی ہو رہی ہے، اگر میری آنے پر تبدیلی ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے پہ اللہ چاند کو ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے کیا؟ وہ رسولوں کے سردار ہیں، وہ تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمہیں پتہ ہی کیا ہے ان کا لیول کیا ہے؟ بات ہے کراؤ ان کے ایک امتی کے کام کرنے پر اللہ کی مدد دیکھ لو کیا ہے، کیونکہ کافر مقابلے کی ہمت نہیں رکھ سکتا میرے سامنے آنے کی، صرف منہ کے فائر کر سکتے ہیں۔ پریکٹیکل طور پہ کھڑا کر دوں تو پیشاب نکل جائے گا سارے کافروں کا، کہ وہ کھڑے اور یونیورس میں کچھ ہونا شروع ہو جائے ان کے صرف کہنے پہ، بولنے پہ، چرنے پہ، پھرنے پہ، ہیں باتیں کراؤ۔ ان کے جھوٹے خداؤں کے نام کیوں ظاہر نہیں ہو جاتے آسمان پر؟ انہی کے سامنے آ جائیں نا،
میرے سامنے تو اللہ نے کئی مرتبہ کیا، کئی 100 مرتبہ اپنے ناموں کو ظاہر کیا ہے، جن کے میں وہ ثبوت بنا کے ڈال چکا، کئی 100 مرتبہ، 1 2 کی بات نہیں کر رہا، کئی 100 مرتبہ اللہ کا نام ظاہر ہوا ہے میرے سامنے۔ ایک معمولی اتفاق، ہر اتفاق صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہے، باتیں نہیں ہوتی، پریکٹیکل کام کر رہا ہے وہ خدا ہے، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مجھے پوری زندگی روزانہ ہزاروں معجزات بھی دکھائے گا نا، اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، وہ انلمیٹڈ صلاحیتوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں تنکا برابر کمی نہیں ہوئی۔ یہ 150 پلے لسٹ جو میرے پاس موجود ہے لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل پر، ٹک ٹاک پر الگ بنی ہوئی ہیں، اب تو ادھر بھی کام شروع ہے الحمدللہ، اور جتنی جگہوں پہ جو بھی کچھ ہوا ہے، تو اللہ کے پاس کیا کمی پڑ گئی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ختم کر دیں گے تو ختم ہو جائیں گی، ارے اگر چینل ختم ہو جائے، ویڈیوز ختم ہو جائیں، چیزیں ختم ہو جائیں، اللہ کی نشانیاں تب بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ پھر بنوا دے گا، اور ایک سے بڑھ کر ایک نشانی لا سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پبلک کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو اس ٹائم پہ بہت کچھ کر سکتا ہے کہ سب کو بے بس کر دے میرے سامنے کہ تمہارے جھوٹے خدا شے کوئی نہیں، کیونکہ اللہ جیسا ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اب اذان ہونے والی ہے، تو کافی ہے فی الحال، جو میں نے دکھایا ہے اس کے مطابق اسی کے اوپر رکھ کے میں نے اسپیچ کی ہے کہ یہ خود ہوتا تو واپس آتا، خود نہیں ہوا، کسی نے کیا تو بھیج دیا، ختم کر دیا تو ختم کر دیا، اب وہ چاہے گا تو آئے گا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا۔ اصل مقصد یہی ہے، لیجنڈ جب آ جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے، لیکن کیوں بدلتا ہے اور کون بدلتا ہے، یہ سوال سائنس پڑھنے والے تھے جو کہتے ہیں کہ گاڈ نہیں ہے۔ جب گاڈ نہیں ہے نا تو پھر ایک انسان کے سامنے نیچر کا سسٹم بھاگا کیوں، ہواؤں نے رخ کیوں بدل لیے، بادلوں نے رخ کیوں بدل لیے، سسٹم نے تبدیلی کیوں کر لی، اور نیچر یونیورس کے سسٹم نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو کام کر رہا تھا نا سسٹم، تو میرے آنے کے بعد سسٹم بند کیوں ہو گیا، شٹ آف کیسے ہو گیا، شٹ ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ میں نے کوئی شٹ ڈاؤن کا بٹن بھی نہیں دبایا، تو میرے آنے کے بعد سسٹم بند کیوں ہوا؟ جو میرے سونے کے بعد کیوں کام کر رہا تھا؟ ڈر گیا کیا مجھ سے؟ کہ یونیورس مجھ سے ڈر گئی کہ یہ آ گیا بند کرو بھائی، بھاگو یہاں سے، بادل چھوڑ کے چلے گا سورج کو، اکیلا پڑا ہوا سورج۔ ابھی بھی دکھاؤں گا، ابھی دکھاؤں گا، اذان شروع ہوگی، اس اذان کو دیکھ لینا کہ ابھی کے ٹائم کی ویڈیو ہوگی، یہ والی ویڈیو کے بعد ٹائم اس ٹائم سے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔